بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیلڈ مارشل جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ پورے ملک سے مکتب تشیع کے ذمہ دار علماء نے ایک بڑی اہم ملاقات کی ہے۔ کلی طور پر ملاقات بہت مثبت رہی۔ انہوں نے جو گفتگو کی اس میں چند نکات انہوں نے اٹھائے۔ سب سے پہلے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اور امن و امان کا مسئلہ ہے، انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے گزشتہ سال، اور افغانستان کی طرف سے جو در اندازی ہے دہشت گرد گروہوں کو پال کے پاکستان میں دہشت گردی کرانا، وہ اس پہ بولے ہیں۔ اور پاک فوج کا کردار انہوں نے بڑا واضح بتایا کہ ہر جگہ پاک فوج پیش ہے بیرونی دشمنوں اور اندرونی دشمنوں کے مقابلے میں۔ علماء کرام کو انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، اتحاد و وحدت قائم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس میں یہ کردار بہت ضروری ہے۔ عالم اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا درد بھرا جملہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک پہ، باقی دنیا کے ملک امن سے ہیں، مسلمان ممالک پہ آئے روز اٹیک ہوتا ہے۔ کبھی افغانستان کو تاراج کرتے ہیں، کبھی عراق کو کمزور کرتے ہیں، کبھی شام کو، اور کبھی لیبیا اور لبنان اور یمن، ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اس میں واضح طور پر کہا کہ ہم علم و ٹیکنالوجی سے دور ہو چکے ہیں، جس وجہ سے ہمیں وہ کمزور سمجھتے ہیں اور ہم پہ یہ اٹیک کرتے ہیں۔ آج کل ایران پہ انہوں نے بہت بڑا اٹیک کیا ہوا ہے، اور رہبر معظم کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے تعزیت کی اور اپنے دکھ کا اظہار کیا اور اپنے تعلقات بتائے کہ رہبر کے ساتھ ہماری کتنی محبت تھی اور وہ ہمارے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایران پہ حملے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں 3 ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں ایک پاکستان ہے، اور وزیر خارجہ جو ایران کا اس کا جو بیان ہے اس کا حوالہ دیا کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک پہ جو ایران کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوست ملک آپس میں نہ لڑیں، چونکہ اسرائیل چاہے گا کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑائے اور تاکہ یہ آپس میں بکھریں اور ہم کامیابی حاصل کریں۔ انہوں نے کہا ہم سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بند ہو، یا کم از کم ایران اور سعودی عرب اور ان خلیجی ممالک کے درمیان یہ اختلافات نہ ہوں۔ آخر میں انہوں نے شکوے کا اظہار کیا اور کہا کہ جو رہبر کی شہادت کے بعد پاکستان میں مظاہرے ہوئے ہیں ان میں تشدد ہوا ہے، جلاؤ گھراؤ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ پاکستان کے ایسٹس سے اگر انہیں نقصان پہنچے گا، پاکستان میں اثاثے جلائے جائیں گے یا آرمی کے جو مراکز ہیں ان پہ حملے ہوں گے تو اس سے دشمن خوش ہوگا، لذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ انہوں نے تفصیلی گفتگو اور خصوصاً گلگت بلتستان کے حوالے سے کہا کہ وہاں بہت زیادہ جذباتی لوگوں نے بعض ایسی حرکتیں کی جو قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کے بعد علماء کرام گفتگو کرتے رہے، اور اس میں ہم نے جو گفتگو کی چند نکات میں نے اپنی گفتگو میں شامل کیے۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، 27 رمضان کو عطا ہوا تھا، اور ہم جب پاکستان بنایا تھا تو اکٹھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ دنیا کے نقشے پہ ایک نیا ملک ابھرا تھا، اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہے کہ پاکستان اس طرح بنا۔ ظاہر ہے یہ بقا کے لیے بنا ہے، یہ فنا کے لیے نہیں بنا۔ پھر میں نے کہا کہ ہماری قیادت نے ہمیشہ اس ملک میں اتحاد و امن کی بات کی ہے، بلکہ تمام مسائل کے درمیان اتحاد اور امن و بھائی چارے کی فضا کے بانی ہم لوگ ہیں۔ ہم نے یہ کردار ادا کیا اور اس ملک میں قربانیاں دے کر اتحاد امت کی بات کی ہے۔ انڈیا کی جو بدترین شکست ہوئی ہے، افغانستان سے جو دہشت گردانہ در اندازی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں پوری قوم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم نے بھرپور حمایت کی ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ دہشت گردی کے مقابلے میں اور اندرونی بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے ہم نے کہا کہ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے۔ پاکستان سے تمام اسلام ممالک توقع بھی رکھتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں پاکستان پہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان، تاکہ کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو اور بہتر تعلقات ہوں اور غلط فہمیاں جو ہے وہ دور ہوں۔ تو ثالث کا کردار ادا کر کے پاکستان
اور پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ کام کرے اور تینوں ملک مل کر خطے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اگلی بات ہم نے یہ کی کہ راہبر کی شہادت پہ جو احتجاج ہوا، ظاہر ہے احتجاج کرنا ایک عقیدت کا مسئلہ تھا، لوگوں کو دکھ ہوا، صدمہ ہوا، لیکن بعض جگہوں پہ تشدد دیکھنے میں آیا، جلاؤ گھراؤ دیکھنے میں آیا۔ ہمارا موقف بھی ہمیشہ یہ رہا ہے، ہماری قیادت طرف سے جو بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پورا من احتجاج کریں، لیکن ظاہر ہے بعض جگہوں پہ جذباتی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن اس میں ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا کہ بعض نقاب پوش جو ہے وہ گھسائے تھے، شاید پسند عناصر، انہوں نے شاید شرارت کی۔ اس کی انکوائری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے میں نے کہا کہ میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں اور وہاں دوستوں کے ساتھ رابطے بھی ہیں کہ جی بی میں لوگ انتہائی محب وطن ہیں، اور وہاں جتنے قبرستان ہیں وہاں جا کر اگر دیکھا جائے تو پاک افواج کے جوانوں کی میتیں وہاں گئی ہیں، وہاں قبریں موجود ہیں، ان پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور وہ محب وطن ہیں۔ لیکن کیا ہوا، وہاں کچھ لوگ غصہ اور یہ سلسلہ ہوا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں، پورے پاکستان کے جوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہو تو پرامن انداز میں ہو، کسی قسم کی شدت اور تشدد اور جلاؤ گھراؤ نہ ہو، اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ہم اپنے وطن کی حفاظت سب سے پہلے کریں، وطن کو امن کا گہوارہ بنائیں، لیکن ہم آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ جو ہوا اس کی اچھی تحقیقات، کچھ جو نقاب پوش تھے ان کے بارے میں انکوائری کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور باقی اگر کچھ جوانوں سے یہ جذباتی کام ہوا ہے تو صدمے میں تھے، اس کیفیت میں تھے، امید ہے کہ اچھے انداز میں اس کو ہینڈل کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ پاکستان میں امن کے لیے کام کیا ہے۔ میں پوری قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہم نے بنایا تھا، مسلکی تفریق سے بالاتر ہو کے، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے ہم اس ملک کی خدمت کریں گے، امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ میں نے وہاں ادھر گفتگو میں خصوصاً یہ نقطہ ذکر کیا، یہ دہشت گردی جو ہے، یہ جو اب افغانستان میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ اور آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، اس ساتھ پاکستان میں جو امن و امان کی خراب صورتحال ہے اس کی بنیادی وجہ فرقہ واریت، تکفیر اور شدت پسندی ہے۔ جب تک فری عناصر جگہ جگہ یہ جلسے کریں گے اور یہ پروگرام کریں گے اور وہ ملک میں فرقہ واریت پھیلائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ریاست کی ہے، حکومت کی ہے کہ انہیں کنٹرول کرے، اور اگر یہ سلسلہ آگے رہا تو فرقہ واریت بڑھے گی اور یہ ملک کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، ترقی کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں خداوند کریم انشاءاللہ پاکستان کو بہتر انداز میں آگے لے جائے اور کامیابی عطا فرمائے، پاکستان دنیا میں سرفراز ہو، ترقی کرے، عالم اسلام کا محور اور مرکز بنے۔ اور یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دین، نظریے اور عقیدے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ پاکستان عزیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اتحاد و وحدت کے لیے ہمیں مل کر، علماء کرام کو مل کر کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ہمارے اندر کوئی کمزوری نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔